کتاب مائنس کرتا ہوں میں اپنے آپ کو پتھر کے دور میں محسوس کرتا ہوں. یہ سارا ایونٹ جس کاز کے لیے, جس مقصد کے لیے ارینج کیا گیا ہے, یہ کاز میں سمجھتا ہوں فاروق صاحب آپ کی نہیں ہے, یہ ہم سب کی, نیشن کی کاز. اس کو ہم پوری حمایت آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بڑا مشن ہے. جب پیاسے ہوتے ہیں تو وہ پھر کتاب ادھار بھی پڑھتے ہیں, فٹ پاتھ سے خرید کے بھی پڑھتے ہیں, وہ کٹنگز بھی سنبھالتے ہیں, وہ رائٹرز کو ملنے بھی جاتے ہیں. میری زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ میں کبھی ملوں امجد اسلام امجد صاحب سے, اظہار کروں کہ میری بنیادوں میں کہیں وائرس پڑا ہوا ہے. میں ان کو بتاؤں کہ وہ وائرس نہ ہوتا تو شاید میں قاسم علی شاہ نہ ہوتا. یہ بھی ایک ایسا طریق ہے کتابیں پڑھنے کا, کتابوں کے کتب خانے ہونے کا, لائبریریز ہونے کا, جو ایک سلسلہ ہے. وہ ایک ایسا آرٹ ہے, ایک ایسا فن سمجھ لیں, ایک ایسی عادت ہے جس سے ہم دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس طرح کے ایفرٹس جو ہیں وہ ہم کو اس سے قریب تر جب لاتے ہیں تو وہ جتنی داد اور تحسین کے مستحق ہے, جتنی داد دی جائے, جتنا تحسین کا اظہار کیا جائے وہ کم ہوگا. This divine love occupies heart and mind, and then all universe seems as if it is just the beloved peeping to us from behind the sun, behind the stars and moon, flowers and trees, man and woman, children and old. Once this divine love makes its roots in the heart, person gets overwhelmed, drenched in this beautiful experience, where the mind goes into the zone of silence. اس طرح سے یہ دوست ہمارے کوشش کر رہے ہیں کہ جو آج کے زمانے کا بچہ ہے اور وہ کتاب جو ہمارے نوسٹیلجیا کا حصہ ہے, ان دونوں کو اکٹھا کر کے اور اس کے لیے ایک برج بنا کر, پل بنا کر آگے بڑھا جائے. تو میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ مہم جو انہوں نے شروع کی ہے یہ پاکستان کے مستقبل میں بہت آگے تک جائے گی, ہمارے بہتر اور روشن مستقبل میں. مانگیں کہ جو بھی اس سے سب کچھ کتاب دے گی, مانگیں کہ جو بھی اس سے سب کچھ کتاب دے گی. جتنے سوال اب تک ذہنوں میں اٹھ چکے ہیں اور جو ہیں اٹھنے والے ہیں, سب کا جواب دے گی. کتابیں ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے, ایک مہذب انسان کے لیے جو شخصیت چاہیے ہوتی ہے, اس کو بنانے میں کتابیں جو ہیں, علم جو ہے وہ ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے یہ ریڈ پاکستان کی جو کاوش ہے ایک بہت ہی زبردست میرے خیال میں انیشیٹو ہے. صاحب کیسا رہا آج کا ایونٹ؟ ان ایکسپیکٹڈ, بہت اچھا ماشاء اللہ. اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی آڈینس اور اتنی انہماک کے ساتھ اور اتنے پیار کے ساتھ, اتنے جذبے کے ساتھ دیکھیں گے, مجھے اتنی امید نہیں تھی. جو میسج آپ دینا چاہ رہے تھے وہ گیا اکراس دی بورڈ؟ میرا خیال ہے کہ میرے حساب سے کوئی 85 to 90% میسج ہیز بین کنویڈ. اب کیا ہے نیئر فیوچر میں پلانس کیا؟ نیئر فیوچر میں جیسے ہمارا ہے کہ 1 لاکھ لائبریریز, اس کے لیے اب ہم تن من دھن سے I have been now nominated as rather selected as a advisor and it's a pride for me and feel proud کہ میرا خیال دنیا میں 6 ہم لوگ ہیں اور اس میں میرا نام بھی ہے, اور پاکستانی انشاءاللہ میں جو ہو سکا مجھ سے میں اس میں پوری کوشش کروں گا. اور یہ لائبریری بنانے میں جتنا ہوا, جیسے ہوا, انشاءاللہ ہم فنڈ ریز کریں گے. آبجیکٹیوز کیا تھے آپ کے اسپیسیفکلی اس ایونٹ کے بارے میں؟ یہ ہم اس وقت 1 لاکھ اسکول لائبریریز جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کیمپین ہے لائبریریز کے حوالے سے, اس کے سیکنڈ فیز میں ہم پہلا فیز ہم مکمل کر لیا ہے اور اس کے لیے یہ فنڈ ریزنگ ایونٹ تھا بیسیکلی. گورنمنٹ سپورٹ ہے آپ کے ساتھ؟ سرکاری اسکولوں میں لائبریریز کا کریں گے؟ جی, دوسرا جو فیز ہے لائبریریز کا, اس میں پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر ہم خاص طور پہ وہ ایریاز جہاں پہ دہشت گردی رہی ہے, فاٹا ہے, وزیرستان ہے وغیرہ, وہاں پر لائبریریز بنا رہی ہیں. تو پاکستان آرمی کی سپورٹ ہمیں ہے, اور HAK میں 3rd فیز میں ہم جائیں گے HAK گورنمنٹ کے ساتھ, اس کے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم بلوچستان میں کریں گے. تو قاسم علی شاہ جس پیاس کا ذکر کر رہے تھے اس کا کیا کرنا ہے, وہ کیسے پیدا ہوگی؟ لائبریریز تو بن جائیں گی. اس کے لیے ہم ایک ہمارا اویئرنیس پورا پروگرام ہے جس میں ہمارے سیمینارز ہیں, کانفرنسز ہیں, بکس ہیں, بلاگز ہیں, سوشل میڈیا کیمپینز ہیں.
جو اویلیبل لیٹسٹ ماڈرن ٹولز ہیں اویئرنیس کے اور پروپیگنڈا کے اور برین ذہن سازی کے، ہم سارے وہ ٹولز اپنے نوجوان جو ہماری سائبر ریڈ کی ٹیم ہے، جو اس وقت دنیا کا لارجسٹ نیٹ ورک آف لٹریری یوتھ ہے، اس کے ذریعے ہم اویئرنیس لا رہے ہیں ٹو چیلنج دی مائنڈ سیٹ جو سمجھتا ہے کہ ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ذاتی طور پہ پسندیدہ کتاب کون سی ہے جو آپ کے دل کے قریب ہے؟ فکشن، اردو اور انگلش؟ میں جو میرے دل کے قریب ہے وہ امام غزالی کی احیاء العلوم ہے۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی میں تعریف میرے پاس الفاظ نہیں ہے، سمندر ہے جس کا ایک ایک صفحے میں میرے اندر روشنی آتی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے بصیرت ملتی ہے اس کتاب سے۔ اللہ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے۔ دس واز دا فرسٹ ڈراپ آف واٹر، تو انشاءاللہ ریڈ پاکستان کی ایک موومنٹ ہے اور سب کا دل چاہتا ہے، لیکن وہ جو قاسم علی شاہ جس پیاس کا ذکر کر رہے تھے، لائبریری تو بن جائے، اس پیاس کا کیا کرنا ہے؟ نور بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے نا آج کے دور میں کتاب سے بڑا کمزور پڑ گیا۔ اب جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ کتاب سے رشتہ دوبارہ سے اس کو زندہ کیا جائے، اس کو مضبوط بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب ایک ایسی چیز ہے جو صرف آپ کو آگہی نہیں دیتی، آپ کو ذہنی ادراک نہیں دیتی، معاشرے کے اندر وہ جو ایک مثبت سوچ ہے نا اس کی تعمیر کرتی ہے۔ واہ واہ، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ کون سی کتاب تمہارے دل کے سب سے قریب رہی جو فکشن میں، جو فکشن کے حوالے سے ممتاز مفتی صاحب کا سمے کا بندھن، کیا کہنا ہے بھائی، توبہ ہے توبہ ہے۔ دیکھیں وہ کیا تھا کہ سادھو اور درویش کی ہستی ایک قبیلہ بن جاتی ہے، تم کو راز کی بات بتاؤں ذات وسیلہ بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے جیب شاہ، زندہ باد۔ کیسا رہا؟ Sir, it went very well, alhamdulillah. Or this was a journey of acceptance and rejection. بالکل ٹھیک ہے۔ So when we presented the idea of Read Pakistan in front of many people during this journey, میں نے کہا نہیں کرنا ہے، initiative لینا ہے، and being a student and yes میں نے یہ prove کرنا تھا کہ yes we have a potential, youth has a potential and youth can change the nation. Do you read yourself? I do. کیا پڑھتی ہیں زیادہ شوق سے؟ The thing that can change, like if مجھے غصہ آ رہا ہے کچھ، ٹھیک ہے، تو ایک ایسی کتاب جو میرے اس غصے کو کم کر سکے، جو مجھے ہمبل کر سکے۔ غصے کو کم کرنے کی کتاب تو بتائیں ہمیں۔ نہیں، like such type of things I've just given you an example. لیکن ایک چینج جس نے مجھے خود چاہیے ایسی کتاب جو غصے کو کم میرے اندر لے کر آیا، جو ہمبلنس میرے اندر کبھی کبھی I feel ہو جاتی ہے، that 40 rules of love, it has changed. So these such type of that is like closer to your heart, 40 rules of love. that is sometimes it's near to my pillow, sometimes yeah it's like that. بہت مبارک آپ کو آج کے دن۔ Thank you so much sir. You came all the way from UK to Lahore for this event. جی ایسا ہی ہے؟ سو کیسا رہا ایکسپیرینس؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں ریڈ پاکستان کا شکریہ کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں مطلب ان کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ بہت اچھا رہا، امید سے زیادہ اچھا پروگرام کیا، اور الحمدللہ کہ میرے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے کہ میں نے اگر اپنا تھوڑا سا حصہ ریڈ پاکستان کی اس مقصد میں تھوڑا سا کچھ میں کر سکی۔ So are you yourself fond of books too? Yes, and a thing is the Read Pakistan is the main purpose to introduce the books in the youth, in the children's, in the institute, in the libraries, in the school. And personally, if I give my opinion regarding books, so I love books. زندہ باد۔ تو ابھی قاسم علی شاہ اور امجد صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ جو پیاس ہے کتابوں کے لیے، لائبریریز تو بن جائیں گی، پیاس کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں نا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ریڈ پاکستان ایک کنواں ہے جو پیاسے کے پاس جا رہا ہے۔ زندہ باد۔ لولی ٹاکنگ ٹو یو۔ سب آج کیا انتخاب کیا آپ نے؟ میں نے جو انتخاب کیا ہے اس کا ایک افسانہ ہے بندر کہانی۔ بندر کہانی، اچھا، یہ مہاتما بدھ کی جو جاتکیں تھیں، مہاتما بدھ کی جاتکوں میں سے ایک کہانی سے لے کر انتظار حسین نے آج کے صورتحال پر اس کو منطبق کیا ہے، اس کہانی کو۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں چھوٹا سا آپ کو پڑھ سناتا ہوں۔ جی، آپ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے سنیں، صرف مجھے یہ بتائیں کہ اگر مسعود اشرف صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ کتاب ان کے لیے کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت بڑی چیز ہے، یعنی کتاب ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو پہچاننا ہے تو ادب پڑھیں، ٹھیک، کتاب پڑھیں۔ کتاب پڑھیں گے تو آپ جسے وہ انگریزی میں ایمپیتھی کہتے ہیں نا، ایمپیتھی، یعنی ایمپیتھی جو ہے، ایمپیتھی کا اردو میں ترجمہ یگانگت کرتے ہیں، لیکن جو لفظ ایمپیتھی میں ایک چیز ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ مطلب ایمپیتھی کا مطلب یہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا زیادہ منطبق کر لیتے ہیں کہ آپ وہ بن جاتے ہیں جو دوسرا ہے۔
تو دوسرا جو ہے آپ جب آپ دوسروں کو اپنا بنا لیتے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس آدمی کو نہیں, پوری اس سوسائٹی کو جس میں وہ آدمی زندہ ہے, جس میں رہتا ہے, جس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے, آپ پوری سوسائٹی کو آپ سمجھ لیتے ہیں. بالکل تو یہ ایمپیتھی سب سے اچھی چیز ہے جو ہونا چاہیے. تو بندر کہانی سے اقتباس سے. اچھا, یہ وہی بندر کی کہانی ہے. بہت سی واقعی اس میں باتیں, چھوٹا سا میں الگ ٹکڑوں میں بتاتا ہوں. وہ بندر انسانی معاشرے میں آ گئے, اور انسانی معاشرے میں آ کے دیکھتے ہیں, اول تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا جانور ہے کہ اس کے دم ہی نہیں ہے. ہمارے دم ہے, پھر اپنی دم کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہماری دم کیوں لگائی گئی ہے, یہ کس وجہ سے لگائی گئی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر کتابوں کے بارے میں بات ہے. عاقل بندر کا وقت اب زیادہ تر مطالعے میں گزرتا تھا. بات یہ تھی کہ جب اس کا آدمیوں کی بستی میں گزر ہوا تھا تو اسے وہاں سب سے عجب چیز جو نظر آئی وہ کتاب تھی. ایک دفعہ وہ کتابوں کی ایک دکان میں گھس گیا. کتابیں پھاڑتے پھاڑتے اس نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح اس کے اندر کیا ہے. حیران ہوا کہ اچھا, اس بے عقل مخلوق نے ایسی عقل کی باتیں بھی لکھ رکھی ہیں. اس نے ایک موٹی سی کتاب اٹھائی اور وہاں سے لے بھاگا. اب وہ دن رات اپنی اس کتاب کے ورق گردانی کرتا رہتا. اس کتاب میں ایسا گم ہوا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ بندروں کی دنیا میں کیا اندھیر مچا ہوا ہے. اچھا, یہ اس کے بعد یہ تو حصہ ہے. اس کے بعد ایک اور حصہ ہے. بہت سوچ بچار کے بعد ایک بندر سبھا منعقد کی گئی. عاقل بندر مسند صدارت پر بیٹھا اور بندروں سے یوں مخاطب ہوا کہ اے میرے ہم جنسو, عزیز بندروں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بندروں کے اخلاق خراب ہوتے جا رہے ہیں. مجھے یہ سنگن ملی ہے کہ چند سر پھرے نوجوان بندر جوش آوارگی میں آدمیوں کے دیس میں جا نکلے. اب واپس آئے ہیں تو ان کے اندر آدمیوں کی بو بھری ہوئی ہے. آدمیوں کی بو بھری. اپنی تہذیب سے نالا ہے, بدیشی تہذیب کے سہار میں ہے. بے حیائی اور بے غیرتی کی حد ہو گئی کہ ایک بندر نے اس تہذیب سے مانگے تانگے کا لباس اپنی گھر والی کو پہنانے کی کوشش کی, اور جب اس غیرت والی نے اور حیا کی پتلی نے وہ بے شرمی کا لباس پہننے سے انکار کیا تو اس ننگے خاندان ننگے قوم نے گھر والی کو زد و کوب کیا اور گھر سے نکال دیا. مگر کس گھر سے؟ اس گھر کی حقیقت میں آگے بیان کروں. اے بندرو, اب جو میں کہتا ہوں اسے گوش ہوش سے سنو. ہم بندر لوگوں کا اپنا ایک تمدن, اپنا ایک کلچر ہے. اس تمدن, اس کلچر کی ایک تاریخ ہے. ہم بندر لوگ فطرت کی گود میں پلے ہیں. موسموں نے ہمیں لوریاں دی ہیں, درختوں نے ہمیں جھولا جھلایا ہے, ہواؤں نے ہمیں تھبک تھبک کر سلایا ہے اور گدگدیاں کر کے جگایا ہے. ہم نے اپنے تحفظ کے لیے گرمی سردی سے, آندھی برسات سے بچنے کے لیے, آرام و آسائش کے لیے, ذائقے اور مزے کے لیے کبھی کوئی مصنوعی طریقہ اختیار نہیں کیے. جیسا قدرت نے ہمیں بنایا ویسے ہی ہم پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہنا چاہتے ہیں. اپنے بال ہمیں برے نہیں لگتے اور اپنے بدن سے ہم خائف نہیں. یہ بال ہی ہمارا فطری لباس ہے. مطلب یہ کہ ہم ننگے نہیں ہیں, اس لیے اپنے بدن سے ہمیں حجاب نہیں آتا اور مصنوعی کپڑے پہننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ادھر عالم یہ ہے کہ کچھ بال ان کے اعمال کی وجہ سے اڑ گئے, باقی جو رہ گئے وہ نے اس طرح سے منہ ڈالتے ہیں. اب تم پوچھو گے کہ اس طرح کیا شے ہے. اے عزیزو, میں ڈرتا ہوں اس دن سے جب کسی بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے وہ ہمارے تمدن کا آخری دن ہوگا. سر بہت بہت شکریہ. ارے واہ واہ واہ, بہت خوب. اچھا, کتاب آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کتاب میری زندگی. میں کتاب کے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتا. میری زندگی میں اہم ترین چیز کوئی ہے تو وہ کتاب. اور میرے گھر میں جو میرے عزیز اقارب بچے آ جاتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم جب بھی آتے ہیں یا تو آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آرام سو رہے ہوتے ہیں, اور کوئی تیسرا کام نہیں آپ کو کرتے ہوئے دیکھ پاتے. تو آج کیا انتخاب ہے جی جو اقتباس ہم آپ سے سنیں گے؟ کس کا انتخاب کیا آپ نے؟ مختار مسعود صاحب ہیں,
ان کی یہ کتاب، پہلی کتاب یہ ہے آواز دوست جی. تو یہ ان کی ابھی تک سب سے مقبول کتاب ہے. یعنی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آواز دوست تو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں کہ ان کی لائبریری میں اور گھر میں ان کے پاس ہونی چاہیے. بالکل سر اس کا ایک اقتباس میں پڑھتا ہوں، اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیں. جی. مختار مسعود صاحب نے اس میں یہ لکھا ہے، میرے والد نے ایک دن مجھے بلایا اور انہوں نے کہا ایک مہمان آ رہے ہیں اور چین کے وہ رہنے والے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ وہ جب آ جائیں تو آپ آئیں اور آٹوگراف بک لائیں اور ان سے آٹوگراف لیں. ٹھیک. تو میرے پاس آٹوگراف بک نہیں تھی، تو میں بازار گیا اور ایک میں نے خوبصورت آٹوگراف بک خریدی اور میں ان کے پاس گیا، نہایت ادب سے میں نے وہ ان کے سامنے پیش کر دی، اور وہ چینی مسلمان تھے. ٹھیک. تو انہوں نے اس پر چینی زبان میں لکھا اور وہ انگریزی میں ترجمہ بھی بتایا اور وہ مجھے دے دی. تو کہتے پہلے مجھے یہ تعجب ہوا کہ اچھا یہ کوئی ایسی زبان بھی ہے جو اوپر سے نیچے لکھی جاتی. ٹھیک ٹھیک. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں پھر اس تلاش میں رہا کہ مجھے کوئی نہایت ہی ممتاز شخص ملے تو اسی کا میں آٹوگراف لوں گا اور کسی کا نہیں. واہ. تو میں تلاش کرتا رہا. اس سفر میں یہ انہوں نے بتایا. جی. جس سال میں نے آٹوگراف البم خریدی، اس سے اگلے برس دوسری جنگ عظیم شروع ہو. ہر ایک کا دھیان جنگ کی طرف لگ گیا. تاریخ کے صفحات تیزی سے بھرنے لگے اور آٹوگراف البم کے صفحات یوں ہی خالی رہے. میں نے سوچا یہ امن کا مشغلہ ہے، جنگ عظیم ختم ہوگی تو دیکھا جائے. جنگ ختم ہونے کے بعد آزادی آ گئی. جب اس کے استقبال سے فرصت ملی تو میں نے البم کی گرد جھاڑی. اب منظر اتنا بدل چکا تھا کہ کوئی نگاہوں میں نہ جچتا تھا. میٹھے کنویں یکا یک اندھے ہو گئے، خنک سوتے خشک ہو گئے. ایک وہ دہائی تھی جو 1870 سے شروع ہوئی. اس دہائی میں بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے. وہ 10 برس بھی کیا منتخب سال تھے کہ اگر یورپ میں چرچل، لینن اور اسٹالن پیدا ہوئے تو بر اعظم میں قائد اعظم علامہ اقبال، محمد علی جوہر اور ظفر علی خان بھی انہی برسوں میں پیدا ہوئے. اس کے بعد بر اعظم میں نہ جانے مسلمانوں پر کیا افتاد پڑی کہ نہ دیوانے پیدا ہوئے نہ فرزانے. نہ دیوانے پیدا ہوئے نہ فرزانے. ہمارے حصے میں تو بس ایک ہجوم آ گیا، سرگشتہ اور برگشتہ. 1870 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ 1920 سے 45 تک کی ربع صدی میں دنیا کا ہر بڑا کام نہ ان کے بغیر چل سکتا تھا نہ بند ہو سکتا. اس رعایت سے مجھے پاکستان میں ان لوگوں سے توقعات تھیں جو 20ویں صدی کے پہلے 20 برس میں پیدا ہوئے تھے، اور ساری توقعات ابس ثابت ہوئیں. شاید ان 20 سالوں میں مائیں صرف افسر اور تاجر ہی جنتی رہیں. ممکن ہے قدرت اس فیاضی کا جو اس نے 19ویں صدی کی 7ویں دہائی میں دکھائی تھی حساب لے رہی ہے. جو ملک اور قومیں اس میزان پر پوری اتریں انہیں مزید آدمی عطا ہوئے، اور جو ناکام رہیں انہیں سزا کے طور پر ایسے لوگ ملے جو شامت اعمال ہوا کرتے. یہ ہے وہ المیہ جس کی طرف انہوں نے ہماری توجہ دلائی. فائز صاحب بڑے قیمتی لمحات ہیں میری زندگی کے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویورز کے بھی، کہ آپ کو پڑھتے ہوئے آواز دوست وہ سن رہے ہیں. اور آپ علامہ اقبال نے کہا تھا پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ موتی ریت کی ایک اور مٹھی گندلے سے دیسکے میں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، درویشی ریت کا ذرہ تھا، ذرہ نہیں، اور نہ ہی مٹھی بھر ریت کی مانند ہے. یہ تو ادب، خدمت، اطاعت اور ریاضت کے ان گنت اربوں کھربوں ذروں کا ایک خشک
समंदर नमा सहरा है, समुंदर नमा सहरा है। चकाचौंध उजाले में शराब और घटा घोर, अंधेरे में कुतबी तारा। हासिल घाट तो कभी बिगड़े नील का माट, दल के आवैस तो कभी कासाए कैस। ये फ़गान याकूब भी है और कभी सब्र अयूब भी। ये दुर्वश कावियानी भी है और असाए सुलेमानी भी। ये हुनरे आज़री भी है और सहरे सामरी भी। आगे है, फरते हैरत से मेरी आंखें शक थीं इलाही, ये किस नगर के लोग होते हैं। होते कुछ हैं दिखाई कुछ और देते हैं। गुमसुम गूंगा गंवार, कैसा गुना गुनों का गोहरे आबदार निकला। कलाम में ऐसी बलागत व फसाहत और जुज़बंदी के मानी मुतालब समझ जानने में शमा भर भी दिक्कत न हुई। बैनुल बयान भी मफ़हूम आबगीनों की मानिंद फटक फटक कर सतह इदराक पे मुतकल्लम होता रहा। मालूम हुआ कि इश्क व मुश्क का औदे तसव्वुफ़ के बाद तमकीन व तक़दीम महक भी लुकाई छुपाई नहीं रहती और मनो तलब की बातचीत किसी अरबी फ़ारसी उर्दू अंग्रेज़ी की मोहताज नहीं होती। जिस लहजे और मिली जुली ज़ुबानों में इसने गुफ्तगू की थी, अगर इसे लिखकर मेरे सामने समझने के लिए रख दिया जाता, समझना तो दरकरार, मैं तो शायद इसे सही से पढ़ भी न सकता। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। मोहब्बत आपकी। बाबा जी, किताब क्या रही आपके लिए? गुलिस्तान बोस्तान के लिए कैसे पैसे जोड़े थे आपने? असल में यह है कि मेरी किताब से आशनाई तो बचपन ही से थी। मेरे वालिद बुजुर्गवार जो थे वो भी लिखते थे, एक आध नावल लिखा उन्होंने अपने ज़मानों में, और मगर मैं उन नावलों को सरसरे सा पढ़ सका, लेकिन बिल आखिर मैंने चुरा चुरा के उन सबको रद्दी में बेच ही दिया। तो अदब से मेरी आशनाई कुछ अच्छे माहौल में पैदा ना हुई, और मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुछ भी मेरे पास अदब है और जो मैं इसमें अल्लाह पाक ने मुझे जो दर्ज दिया है, जो मेरे लिए कुछ सिलसिला है इसमें, तो इसमें मुझे सज़ा मिल रही है लिखने की। कलम भी मेरे लिए सज़ा के तौर पे है। क्या किताब हर एक पे राज खोल देती है, हर पढ़ने वाले पे? नहीं, हर एक के ऊपर नहीं खोलती। जैसे अच्छा खाना पड़ा हुआ है, इंसान खाता भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा खाना उसके पेट में भी जाके कुछ नूर पैदा करे और वो कुछ ज़हूर पैदा करे। मिल चीज़ जाती है, मिलना और बात है, और उससे आशना होना और उससे मुस्तफ़रीत होना एक अलग अमल है। तो हर एक पे किताब नहीं खुलती। जैसे हर शख्स की बीवी उस पर नहीं खुलती, हर शख्स की ज़िंदगी उस पर नहीं खुलती, हर शख्स की कुल्फ़त उस पर नहीं खुलती, हर शख्स अपनी ज़िंदगी को नहीं जान सकता। मिल तो जाती है, उससे इस्तिफ़ादा हर शख्स हासिल नहीं कर सकता। सो अगर किताब बीनी या कुतुब दोस्ती का कोई आगाज़ करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि कुतुब बीनी और किताब दोस्ती जो है, ये तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी की तामीर है, ज़िंदगी की तजमील है। अगर आप अपने फ़िक्र व उफ्ताद की तजमील करना चाहते हैं और उसमें कोई खैर व खूबी पैदा करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप पढ़ें। लेकिन इससे ज़्यादा जो सोहबत सईद है उसको हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई एक शख्स बिगिनर जिसको आप कहें, पहला कदम उठाने वाला, वो ये चाहे कि किताब से मेरी दोस्ती हो जाए और ये कुछ राज मुझ पे खोलने लगे, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये तो ना हो तलब, जैसे एक शेर है, ना हो तलब तो किसी दर से कुछ नहीं मिलता, और जो हो तलब तो दोनों जहाँ से मिलता है। सबसे पहले वो यह है कि क्या वो शख्स उसको अदब अच्छा लगता है, उसको लिटरेचर अच्छा लगता है, वो पढ़ना चाहता है, वो सुखनवर बनना चाहता है, सुखन नवाज बनना चाहता है, उसे दिलचस्पी किस चीज़ के साथ है। और हर शख्स दिल के अंदर नहीं डाल सकते कि तुमने किताब पढ़ें या ये करें, वो ये उसके अंदर एक जस्तजू पैदा होना चाहिए, या फिर माहौल आपके अंदर ये बात तकसीम करता है। जो हो तलब तो दोनों जहाँ से मिलता है। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। सलामती जी, खैर।
सिलसिले रोज़ व शब नक्श गरे हादसा और सिलसिले रोज़ व शब असले हयातो ममात और सिलसिले रोज़ व शब तारे हरीरे दुरंग जिससे बनाती है ज़ात अपनी क़बाए सिफ़ात और सिलसिले रोज़ व शब साज़े अज़ल की फ़ुग़ा जिससे दिखाती है ज़ात ज़ेरो बमे मुमकिनात ज़ेरो बमे मुमकिनात तुझको परखता है ये मुझको परखता है ये सिलसिले रोज़ व शब सैरफ़िए कायनात तू हो अगर का मयार और मैं हूँ अगर का मयार मौत है तेरी बारात मौत है मेरी बारात तेरे शबो रोज़ की और हकीकत है क्या एक ज़माने की रो जिसमें न दिन है न रात। हम जहाँ बैठे ये किताबें आपकी ज़िंदगी में ना होती तो क्या होता? सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। वीराना होता, अंधेरा होता, रेगिस्तान होता। ये किताबें मुझे हकीकत सिखाती हैं, मेरी ज़िंदगी की हकीकत। में बड़े मानी में हकीकत नहीं इस्तेमाल कर रही, मेरी ज़िंदगी की हकीकत। दिल खुश हो तो कोई किताब उठा लो, ख्याल किसी ने पामाल कर दिया हो तो कोई किताब उठा लो, बहुत जी घबरा गया हो हाफिज़ शिराज़ी को अलमारी से निकालो और एक एक लफ्ज़ पे सर धोना। बुनियादी तौर पर नूर मेरी समझ में आता है कि जो इंसानों के तजुर्बे हैं वो इंसान की सबसे बड़ी मीरास है और उस मीरास को नहीं भूलना चाहिए। तो वही मीरास जब आप दोहराते हैं तो आप सोचते हैं अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी के सफ़े पे से कैसे फैलाऊं, ये कहाँ तक मेरा साथ देगी और या कहाँ मुझे आगे जाने का कोई रास्ता दिखा देगी। ये लोग आपको अकेला नहीं छोड़ते, ये अजीब जालिम लोग, ये आपको अकेला नहीं छोड़ते, ये साथ लेके चलते हैं। आप चले जाइए 13वीं सदी में, वो आपसे मुख्तलिफ बात नहीं कर रहा है, उसका रहने सहने का तरीक़ा और होगा, ठीक, मगर उसके सोचने का तरीक़ा और नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो एक है। आज के शायरों में देख लीजिए, जो अच्छा शेर कहते हैं वो ज़िंदगी का शेर कहते हैं और तो कोई शेर नहीं कहते। सलामत रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पहर का, इस वक्त का। जीते रहिए और इस बहुत ही अच्छी सोहबत का। बहुत शुक्रिया। आप खुश रहिए, खुश रहिए। असल में मिस्त्री दान सिंह टिचकर के बगैर रह नहीं सकता था। अपने अड्डे के सामने से गुजरती हुई औरतों पर ऐसा ज़ुमानी फ़िक्रा कसता कि वो दुहत्तर मारती, स्यापा करती, हरदई के पास शिकायत लेकर आती। हरदई बात की तहकीक किए बगैर सोटा लेकर अंदर से निकलती और काम पर बैठे मिस्त्री की हड्डियां तोड़ने लगती। वो उठकर भागता तो हरदई लारियों के अड्डे तक उसका पीछा करती और आस्तीनें चढ़ाकर जो कुछ उसके मुंह में आता बके जाती। लोग इकट्ठे होकर हरदई का कल्याण सुनते और तालियां बजा बजा कर शाबाताई के नारे मारते। इस मारामारी और जोरा जोरी में एक मर्तबा मिस्त्री दान सिंह पर कत्ल का मुकदमा भी बन गया और वो 3 साल सेशन सुपुर्दगी की कैद काट कर बड़ी मुश्किल से रिहा हुआ। इस खौफनाक मुकदमे से दान सिंह की रिहाई भी मेरे साहब की बदौलती हुई थी और वही उसको छुड़ा कर लाए थे। हुआ यूं था कि एक मर्तबा मिस्त्री दान सिंह ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर और हरदई के हाथों भरे बाजार में जलील होने के बाद खुदकुशी का प्रोग्राम बनाया और गले में रस्सा डालकर फांसी लेने के सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए। एक रोज़ जब हरदई दरबार साहब माथा टेकने गई हुई थी, मिस्त्री दान सिंह ने अपने औजारों वाले संदूक से फांसी का मोटा रस्सा निकाला और उसे अपने कोठे के बड़े शहतीर में डालकर पहले तो 2 झूंटे लेकर उसकी मजबूती का मुआयना किया
और फिर स्टूल पर चढ़कर उसमें गोल फंदे की गांठ डाली। साथ ही एक छोटे रस्से के सिरे को फुंदने के साथ इस तरह पेवस्त किया कि गर्दन पर खींच न पड़े और वजूद आराम के साथ लटका रहे। देखने वालों को यूं लगे कि फांसी लग चुकी है, पर लटका हुआ वजूद मज़े से सांस लेता रहे और आंखों की झरी से हालात का जायजा भी लेता रहे। मिस्त्री दान सिंह बड़ा कारीगर और मैकेनिकल जहन का आदमी था। अपने महफूज फंदे में 2 मरतबा गर्दन डालकर उसने ट्राई ली और कामयाबी के साथ नीचे उतरा। उसे यकीन था कि जो ही हरदई दरबार साहब से वापस आकर कोठे का दरवाज़ा खोलेगी, पहले एक ज़ोर की चीख मारेगी, फिर ऊंचे ऊंचे बैन शुरू कर देगी। लोग उसके बैन सुनकर उसके घर की तरफ भागेंगे और वो रो रो कर अपने घर वालों की लाश की तरफ हाथ उठा उठा कर कहेगी, मुझे क्या पता था दान सिंगा तू इतना बड़ा फैसला कर लेगा। मुझे क्या खबर थी कि तो मेरे दुखों के हाथों जान दे देगा, मेरी अपनी करनी से मारा जाएगा, मेरे जुल्म से शहीद हो जाएगा। वे मेरे सोने बादशाह, मेरे राठा, मेरे दरिया मियाँ, आखिरी बार मुझे माफ़ी तो देता जा, मेरा कसूर तो माफ़ करता जा। फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी और औरतें उसे पंखा झलते हुए मुंह पर ठंडे पानी के त्रेड़े देने लगेंगी। लोग दातरी से रस्सा काट कर मेरी लोथ ज़मीन पर उतारेंगे, कुछ पिंडे की मालिश शुरू कर देंगे, कुछ डॉक्टर की तरफ भागेंगे और बाकी के हरदई को तसल्ली देने में लग जाएंगे। जब हरदई के गुरुद्वारा साहब से वापस आने का वक्त करीब आया तो दान सिंह वाहे गुरु का नाम लेकर फांसी के फंदे से लटक गया और लात मारकर स्टूल को परे गिरा दिया। अभी उसे फांसी पर लटके 1.5-2 मिनट ही हुए थे कि हरदई की जिगरी दोस्त किरपो अपनी सहेली को आवाज़ें देती हुई अंदर दाखिल हुई। जब किरपो ने पापा जी की लाश को रस्से से लटके देखा तो उसने जोर की एक चीख मारी और बाहर भाग गई। बाहर जाकर किरपो ने ना तो कोई वावेला किया और ना ही कोई दूसरी चीख मारकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो आराम से फिर कोठे के अंदर गई और पापा जी की लाश को देखने लगी। पापा जी की जुबान बाहर निकली हुई थी, दोनों हाथ कमर पर रस्सी से बंधे थे और दोनों टांगें चिमटे की तरह खुली थीं। सुर्ख सुर्ख आंखों के डेले ऊपर को चढ़ गए थे और पापा जी के होंठों पर झाग का एक छोटा सा फोहा सूख गया था। किरपो ने जल्दी जल्दी हरदई का सामान उठाना शुरू कर दिया। शीशे का जग, गिलास में रखी हुई तिल्लेदानी, पैसों वाली पटारी और बादाम रोगन निकालने वाली मशीन, ये सारी चीज़ें जमा करके जब फर्श पर चादर बिछाकर उनकी गठड़ी बांध रही थी तो मिस्त्री दान सिंह को फांसी पर लटके लटके बड़ा गुस्सा आया। उसने गठड़ी बांधती किरपो के जोर का एक ठुड्डा मारा और साथ ही ऊंची आवाज में गाली दी। लाश से ठुड्डा खाकर और गाली सुनकर किरपो ऊंधे मुंह फर्श पर गिरी और उसने वहीं प्राण दे दिए। थाने वाले मिस्त्री दान सिंह को गिरफ्तार करके ले गए और उस पर किरपो के कत्ल का मुकदमा बन गया। रेसिटेशन है जो किताब का पढ़ना है, और आपका तो रेडियो से इतना गहरा ताल्लुक, ये तो सुनना एक और एक्सपीरियंस रखता है। जैसे आप अदायगी करते हैं तो जो लोग ब्रॉडकास्टिंग की तरफ आना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, ब्रॉडकास्टिंग में तो जो बल्कि एक्टिंग में भी सबसे ज़रूरी बात जो होती है ना, मैं ये समझता हूँ कि फ़िक्रे की अदायगी है। जिस अंदाज में आप फ़िक्रा अदा करते हैं, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन भी वैसा ही बन जाता है। ठीक। और फ़िक्रे की जो अदायगी है, उसमें जब भी लोग आते हैं ड्रामा की सीखने के लिए या समझने के लिए, तो हम एक फ़िक्रा उनके सामने बोला करते हैं कि रोको मत जाने दो। अब ये फ़िक्रा यूँ है कि अगर हम ये कहें कि रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब है कि इसको रोक लें, इसको मत जाने दें। लेकिन अगर हमारा पॉज गलत हो जाए तो हम ये कहें कि रोको मत जाने दो, तो वो तो निकल गया फिर गठड़ी लेके अपनी जी, उससे तो कोई नहीं रोक कुछ पाएगा। का कुछ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह से जो होता है स्ट्रेस की बात, तो मैं ये कहूँ, क्या ये आपकी किताब है? क्या ये आपकी किताब है? तो उस दोनों में एक जुदा मतलब निकलता है उसका, क्योंकि स्ट्रेस जिस लफ्ज़ पे दिया गया उसके मानी उसके मुताबिक निकले, और वो मुतकाजी था कि उस पर स्ट्रेस दिया जाए। बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा बुशरा रहमान के लिए किताब क्या है?
میرے لیے کتاب زندگی ہے اور بندگی ہے. زندگی اور بندگی. جی. اور بڑا فیشنیبل سوال ایک لوگ اور بھی کرتے ہیں تمہاری عمر کے کہ جی کتاب کا تو فیشن ہی نہیں رہا تو آپ کیوں لکھتی ہیں؟ کتاب فیشن نہیں ہے، کتاب طرز زندگی ہے، سلیقہ بندگی ہے. کتاب آسمانوں سے اتری زمین کے انسانوں کے لیے اور اس نے انسانوں کو انسان بننا سکھایا. سب آسمانی کتابیں اتری، انسان بنا تو پھر اس کا کتاب لکھنے کو دل چاہا کیونکہ اس کو پتہ چلا کہ سب سے خوبصورت طریقہ میسیج پہنچانے کا حرف ہے، حرف کی حرمت ہے، لفظ ہے، لفظ کی لذت ہے، جملہ ہے، جملے کا جنون ہے، فکرہ ہے، فکر کا فقر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کو تقسیم کرو. تمہیں پتہ ہے کہ اتنا زمانہ گزر گیا ہے، ابھی بھی جا کے دیکھ لو، لفظ سیدھے دل میں اترتے ہیں اگر وہ دل سے نکلے ہوں. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کتاب نے اس دنیا میں رہنا ہے. اب آپ جتنی بھی سائنسی ایجادات آ گئیں، انٹرنیٹ یہ وغیرہ، آپ کسی ادیب یا دانشور کا دماغ تو وہاں نہیں نہ رکھ سکتے. پہلے وہ لکھے گا، لفظوں کو استعمال کرے گا، اپنی پٹاری میں سے نکالے گا اور پھر وہ لکھے گا تو آپ اس کو وہاں لگائیں گے. کیسے لگائیں گے؟ کسی بھی انٹرنیشنل سفر میں تم جا کے دیکھ لو، کبھی سب سے بالکل سب کتاب پڑھ رہے ہیں کیونکہ 22-23 گھنٹے کا سفر کسی ہم سفر کے ساتھ نہیں گزرتا، صرف کتاب. اچھا جی، آج آپ نے کس کتاب کا انتخاب کیا ہے جس میں سے اقتباس ہم آپ کی آواز میں اور آپ سے سنیں گے؟ تم نے حضرت ابو انیس محمد برکت علی صوفی کا نام سنا ہے؟ جی، حضرت صوفی برکت علی صاحب، میں نے ان کو بچپن میں دیکھا بھی ہے. اچھا جی. تو وہ ادھر سمندری میں آپ جی، تو وہ بھی ان کے اوپر بھی میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں. انہوں نے مجھے بیٹی بنا لیا، میری خوش نصیبی ہے کہ میں ملنے گئی تو میرے سر پر دست شفقت رکھا. پھر میں نے ان کی کتابیں، صوفی برکت علی صاحب نے، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں نور بھر دیا تھا اور انہوں نے اپنا قلم نور میں ڈبو کے یہ کتابیں لکھی ہیں. میں اکثر کہا کرتی تھی جب بھی بیٹھتی تو میں کہتی، صوفی صاحب آپ صوفیوں کے افسانہ نگار ہیں، اتنا خوبصورت فکرہ ساخت کرتے ہیں کہ تو سوچ نہیں سکتا کہ وہ کرتے ہیں. اور اس میں سب مطلب ایک فکرے میں پوری زندگی کی کہانی بیان کرتے ہیں اور آپ کے عمل اور کردار کو سیدھے رستے پر لگاتے ہیں ایک فکرے میں. اب یہ اتنی ساری کتابیں ہیں، اب میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں ساری ہی سنا دوں، لیکن ساری تو نہیں سنا سکتا. آپ کو ایک نشست ایسی بھی ہوگی کچھ، لیکن آج آغاز تو ہونا. تو میں کچھ چیزیں ان کی سناتی ہوں. آپ کے کتابوں کا نام ہے مقالات حکمت. ٹھیک. انہوں نے 2-3 ہزار کتابیں لکھی ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ لوگ لوگوں سے دعا کی فرمائش کیا کرتے ہیں، لوگ لوگوں سے دعا کی فرمائش کیا کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے بیماری نہیں جاتی، ناداری نہیں جاتی، غم نہیں جاتا. اس قسم کے تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو. بے شک اللہ کا ذکر رحمت و راحت کا موجب اور ہر قسم کے وہم اور غم کو زائل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. آپ نے آگے فرمایا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے فرمائش کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں باقاعدگی سے روزانہ ذکر الہی کا اہتمام کریں. مثلاً رات کو کھانا کھانے کے بعد ایک جگہ جمع ہوں اور اپنے رب کے انعامات کے شکر کے صلے میں ذکر کیا کریں. تو ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے لوگ لیتے ہیں کہ شاید ہم عبادت کرنے بیٹھ جائیں. آپ ذکر کریں. آپ نے فرمایا کہ ذکر کریں. کیسے؟ آپ اپنے محبوب لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. کہیں پہ بیٹھتے ہیں تو کس چیز کو دیکھ کے آپ کو امی یاد آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں میری امی اس طرح کرتی ہے. آپ کو بچہ یاد آتا ہے کہ میرے بیٹے میں بھی یہ عادت ہے. آپ کو دوست یاد آتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا وہ یہ کرتا تھا. یہ ذکر ہے. ٹھیک. تو کسی بہانے سے تم اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ مہربانی کی، باری تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ مہربانی کی، اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، جب میں پیدا ہوا تو ایسا تھا، میرے والدین کو یہ دیا. مجھے ذکر کرنا، یہ لوگ ذکر کو اور عبادت کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر وقت کیسے عبادت کرتے رہیں.
تو بات بات میں جیسے ہم اپنے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. بہت عنایت.